میں بیان کر رہی تھی لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھتے ہیں تاکہ ہم شیطان کے شر سے محفوظ رہیں، شیطان کے حملوں سے محفوظ رہیں، غلط خیالات سے محفوظ رہیں، غلط سوالات سے محفوظ رہیں۔ اور میرے پیارو، اس میں اعظم صرف اللہ تعالیٰ کے نام ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام ہیں، نام مبارک ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کا نام ذاتی ہے اللہ، اور باقی سارے نام صفاتی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک ذاتی ہیں، اور باقی سب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ذاتی ہے اور باقی سارے صفاتی ہیں۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے اللہ نام ذاتی ہے اور باقی سارے صفاتی ہیں۔ اور یہ ایک بات بتا دوں کہ باقی سارے نام جو جتنے بھی صفاتی ہیں چاہے ذاتی ہیں، اللہ تعالیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک چاہے ذاتی ہوں چاہے صفاتی ہوں، سب ہی اسم اعظم ہیں۔ سب سے پہلے اسم اعظم کی تعریف بیان کیے دیتی ہوں۔ اور اسم اعظم انسانی زندگی کے لیے کیوں ضروری ہے؟ یہ اسم اعظم کا ایک بہت ہی مؤثر اور ولولہ انگیز نکتہ ہے۔ اسم اعظم کے بارے میں علماء کرام کے درمیان بھی اختلافات چل رہی ہے۔ آج میں سارے اختلافات کو مٹا دوں گی انشاءاللہ تعالی، اللہ کے حکم سے، اللہ تعالیٰ کے کرم سے انشاءاللہ۔ یہ بات کہنا بھی درست نہیں ہے کہ سب غوث کتب ابدال مجدد اسم اعظم کی وجہ سے کتب ابدال بنے۔ کس وجہ سے بنے؟ تقویٰ کی وجہ سے، قرآن مجید زیادہ پڑھنے کی وجہ سے، نمازیں پڑھنے کی وجہ سے، نوافل زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی وجہ سے اور تہجد پڑھنے کی وجہ سے۔ ہاں البتہ یہ ضرور کہا جا سکتا ہے کہ ذکر اللہ اور اللہ تعالیٰ کے اسم مبارک تقویٰ، اتباع سنت اور اخلاص ولایت کے عظیم اسباب ہیں۔ مثلاً کوئی سورۃ اخلاق زیادہ پڑھتے تھے، کوئی درود پاک زیادہ پڑھتے تھے، کوئی سورۃ یاسین مبارک زیادہ پڑھتے تھے، کوئی پہلا کلمہ زیادہ پڑھتے تھے، کوئی سورۃ مزمل مبارکہ زیادہ پڑھتے تھے۔ یعنی جیسی جیسی عبادت تھی ویسا ہی مرتبہ ملا غوث کتب ابدال مجدد کا۔ آج ہم اسم اعظم کے بارے میں ایسے ٹاپک پر بات کر رہے ہیں تاکہ اسم اعظم کی عظمت کو ہم سمجھ سکیں، رتبے کو سمجھ سکیں۔ اسم اعظم سے دلوں میں ایمان کی کرنیں ظاہر ہوتی ہیں، اسم اعظم سے روحوں کو سکون ملتا ہے، اسم اعظم سے بندے کا تعلق اللہ تعالیٰ سے بہت جلد مضبوط ہوتا ہے۔ آپ ساری زندگی اللہ اللہ کرتے رہیں گے، اللہ نہیں ملے گا۔ اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ تسبیح پھیری تو دل نہ پھریا، کی لینا تسبیح پھیر کے ہو، سلطان بہو علیہ رحمان کا یہ شعر لکھا تھا۔ اور ہم علم حاصل کر رہے ہیں ایمان کی مضبوطی کے لیے، اس لیے ہم نے اپنے دلوں کو پھیرنا ہے۔ آج کا ٹاپک دلوں کو تڑپا دینے والا ہے۔ ٹاپک کیا ہے؟ اسم اعظم۔ اسم اعظم صرف ایک لفظ نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ اور بندے کے درمیان محبت، معرفت اور قرب کا ایک عظیم دروازہ ہے۔ اسم اعظم وہ مبارک نام ہے جب بندہ خلوص نیت سے اسم اعظم کے وسیلے سے دعا کرتا ہے اپنے رب کے حضور، تو اللہ تعالیٰ فوراً دعا قبول فرما لیتے ہیں۔ اسم اعظم کا یہ فائدہ ہوتا ہے۔ اسم اعظم کی ایک خوبصورت تعریف یہ بھی ہے کہ اسم اعظم وہ نورانی نام ہے جس کے ذکر سے دل بھی مردہ کبھی نہیں رہتا، روح بے قرار نہیں رہتی اور بندہ اپنے رب کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتا۔ یہ وہ نام ہے اسم اعظم جو بندے کو زمین سے اٹھا کر آسمان معرفت تک پہنچا دیتا ہے، خوف کو امن میں تبدیل کر دیتا ہے۔ اسم اعظم اضطراب کو سکون میں اور غفلت کو بیداری میں بدل دیتا ہے۔ اور انسانی زندگی میں اسم اعظم کے اثرات دیکھیں، واہ واہ کیا زبردست ہیں۔
اسم اعظم سے انسان دولت سے مالا مال ہو سکتا ہے، نام بھی برکتوں والا ہے اور کام بھی برکتوں والا ہے۔ اگر تو دولت بھی برکتوں والی اگر نام بھی برکتوں والا لیں گے تو دولت بھی برکتوں والی ہی ملے گی نا آپ کو۔ اب آپ اپنی ہی مثال لے لیں، اپنی ہی دولت دیکھ لیں کتنی زیادہ ہے سعودی عرب والوں، اور اس میں اعظم ہی کی برکت سے آپ کو مل رہی ہے۔ جب کوئی آ جاتا ہے تو آپ اٹھتے بیٹھتے کہتے ہیں نا، جب مہمان آ جاتے تو کہتے ہیں، پڑھتے ہیں بسم اللہ، یا کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، پوری بسم اللہ شریف پڑھتے ہیں۔ اس میں 3 اسم اعظم ہیں، تبھی تو آپ کو اتنی دولت سے اللہ تعالیٰ نے مالا مال کیا ہوا ہے۔ اگر صرف تھوڑا سا غور کرنے کی بات ہوتی ہے، اگر آپ بسم اللہ کہتے ہیں تو بسم اللہ میں اللہ اسم اعظم موجود ہے کہ نہیں؟ تو جو ساری زندگی آپ لوگ یہ جو بھی مہمان آتے ہیں یا اٹھتے بیٹھتے ہیں بسم اللہ کہتے رہتے ہیں اور الحمدللہ کہتے رہتے ہیں، الحمدللہ میں اللہ ہے، اللہ اس میں اعظم ہے کہ نہیں ہے؟ کہ یہ جو ساری دولت آپ کو مل رہی ہے اس میں اعظم ہی کی بدولت مل رہی ہے۔ سارا دن اللہ اکبر ہم کہتے رہتے ہیں، اللہ اکبر کہتے ہیں، اللہ ہے اس میں بھی، اور بسم اللہ کہتے رہتے ہیں، بسم اللہ میں بھی اللہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتے ہیں، اس میں 2 اسم اعظم ہیں، اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی ہم اپنے اندر پہ غور نہیں کرتے، اپنے اخلاق پہ ہم غور نہیں کرتے، اپنے کردار پہ ہم غور نہیں کرتے، ہم سارا دن اسم اعظم کا ورد کرتے رہتے ہیں۔ کمال ہے، سوال دل میں اٹھ رہے ہیں کہ یہ اسم اعظم ہے کیا؟ سارا دن اسم اعظم پڑھتے رہتے ہیں۔ اسم اعظم سے انسان دنیا میں دولت سے مالا مال ہو جاتا ہے، اسم اعظم سے انسان طاقتور ہو جاتا ہے، اسم اعظم سے انسان عزت اور شہرت پاتا ہے۔ یہ جو اتنی دولت آپ کو شہرت پوری دنیا میں ملی ہے، اسم اعظم ہی کی برکت سے ملی ہے، الحمدللہ۔ اسم اعظم سے انسان اللہ تعالیٰ کا محبوب بندہ بن جاتا ہے۔ آپ سارا دن بسم اللہ کہتے رہتے ہیں نا، یا سبحان اللہ یا اللہ اکبر یا کلمہ پڑھتے رہتے ہیں، تو آپ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے قریب ہیں اور اللہ تعالیٰ آپ کے قریب ہے، اور آپ اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے بن جاتے ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے جڑ جائے وہ سکون، امید اور اعتماد حاصل کر لیتا ہے۔ قرآن مجید کے آیت مبارکہ ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، تطمئن القلوب، ترجمہ یہ ہے کہ خبردار، یہاں پہ یہ بھی کہا جاتا ہے سنو بے شک اللہ کے ذکر میں ہی دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ سورت رعد کی آیت ہے، آیت نمبر 28 ہے۔ اور اسم اعظم کے بارے میں احادیث مبارکہ ہے، حضرت عبداللہ بن بریرہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے اسم اعظم کے ذریعے سوال کیا ہے، جب اس کے ذریعے دعا کی جائے تو دعا قبول ہوتی ہے، اور جب اسم اعظم کے ذریعے مانگا جائے تو عطا کیا جاتا ہے۔ یہ سنن ابو داؤد کی اور ترمذی شریف کی احادیث مبارکہ ہے۔ ایک اور ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہے، اسم اعظم ان 2 آیتوں میں ہے، آیت الکرسی میں اور سورۃ آل عمران کی ابتدائی آیات میں اسم اعظم موجود ہے۔ آیت الکرسی میں دیکھ لیں، ابتدا ہی میں اسم اعظم ہے، اللہ لا الہ اللہ کا ذکر آ گیا نا، اسی لیے بابرکت ہے اور ہر دعا قبول ہوتی ہے آیت الکرسی پڑھنے سے۔ اب قرآن مجید کے آیات سے واضح اسم اعظم کی تعریف میں نے بیان کر دی ہے۔ سورۃ بقرہ آیت نمبر 255 ہے۔ آیت الکرسی ترجمہ ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ زندہ ہے اور سب کو قائم رکھنے والا ہے۔ سورۃ آل عمران میں بھی فرمایا ہے کہ الف لام میم، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ زندہ ہے اور سب کو قائم رکھنے والا ہے۔ اب دیکھ لیں قرآن مجید میں سورۃ طٰہٰ میں اسم اعظم کی واضح مثال ہے، ترجمہ ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں
اور اسی کے لیے سب اچھے نام ہیں۔ اب ناموں کا ذکر آ گیا ہے نا، اللہ تعالیٰ کے ناموں کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کے علاوہ اسم اعظم کی طرف اشارہ ہے۔ جتنے بھی اچھے اچھے نام ہیں سب اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں، اسی کو اسم اعظم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نام کے خود تعریف فرما دی ہے نا قرآن مجید میں، اسی کو اسم اعظم کہتے ہیں۔ اور دیکھ لیں اللہ تعالیٰ نے اپنے ناموں کے بارے میں کیا فرمایا ہے۔ سورۃ الاعراف مبارکہ میں آیت نمبر 180 ترجمہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے بہترین نام ہیں، سو تم اسے انہی ناموں سے پکارو۔ اب دیکھو قرآن مجید میں بار بار نام پکارنے کا، اللہ تعالیٰ کا نام پکارنے کا حکم آیا ہے، اور ہم کیسے اس کو درگزر کر سکتے ہیں اس بات کو، جب اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں، بار بار فرما رہے ہیں کہ مجھے میرے ناموں سے پکارو، مجھے میرے ناموں سے پکارو تو میں سنتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی میرے ناموں سے پکارو گے تو میں وہ والی دعا ضرور قبول کروں گا۔ اور پھر آپ لوگ اسم اعظم میں شکوک و شبہات کیوں پیدا کر رہے ہیں، اور قرآن مجید کی آیات مبارکہ اور احادیث مبارکہ سے اسم اعظم کی تعریف کر دی ہے۔ اب اولیاء کرام کیا فرماتے ہیں اسم اعظم کے بارے میں؟ سارے اولیاء کرام اور بہت سے علماء کرام فرما رہے ہیں کہ اسم اعظم صرف زبان پر جاری ہونے والا لفظ نہیں ہے، بلکہ دل کی کیفیت، یقین، اخلاق اور معرفت کے ساتھ اثر دکھاتا ہے۔ بعض نے اللہ تعالیٰ کو اسم اعظم کہا ہے، بعض نے اللہ کو اسم اعظم کہا ہے۔